نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ اما بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا بیان جاری ہے۔ 10ویں ہجری میں پہنچ گئے ہیں۔ الحمدللہ بہت سارا حصہ بیان ہو چکا۔ اس سے پہلے 95 اقساط ریکارڈ کی گئی ہیں اور یہ 96 ریکارڈ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس ذکر مبارک کو قبول کرے اور ہمارا نیا نام بھی حضور علیہ السلام کے نام لینے والوں میں شامل ہو جائے بروز قیامت، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت اور شفاعت ہمارے شامل حال رہے۔ 10 ہجری کے واقعات میں ایک یہ آ رہا ہے کہ ایک وفد آیا جریر بن عبداللہ بجلی۔ یہ پہلے مسلمان ہو چکے تھے، شروع میں شاید ان کا ذکر بھی ہوا، لیکن ابھی جو ہے یہ 150 آدمیوں کے ساتھ وفد لے کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں آ رہا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے پہلے سے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کو بتایا کہ ایک جوان ہے جو اس راستے سے آ رہا ہے اور وفد لے کر آ رہا ہے، اور جس کی پیشانی پر حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام جیسے نشانات ہیں۔ تو حضرت جریر بن عبداللہ کی جو پیشانی تھی بہت کشادہ اور روشن تھی، اور حضور علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ یہ جریر جو ہے اس امت کا یوسف ہے۔ تو بہرحال یہ لوگ حضور علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گئے، تو آپ نے ان سے حال احوال دریافت فرمائے، اور آپ نے فرمایا کہ بتوں کو تم نے توڑ دیا ہے۔ تو حضرت جریر کہنے لگے کہ بت سارے توڑ دیے ہیں سوائے ذوالحلیفہ کے، اور وہ مجھے امید ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے توڑوں گا۔ تو حضور نے حکم دیا کہ وہ بت خانہ جا کے توڑ ڈالو۔ تو یہ کہنے لگے کہ ذوالحلیفہ جو ہے کافی دور ہے، اور اونٹ جو ہیں اس کی سواری تکلیف دیتی ہے، اور گھوڑے جو ہیں وہ رام نہیں ہیں، گھوڑے سرکش ہیں، ان پر بھی سواری مشکل ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حق میں دعا مانگی، جس کا مفہوم یہ تھا کہ یا اللہ اس کو مضبوط کر، اور اس کو ہدایت یافتہ کر، اور اس کو دوسرے لوگوں کو بھی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ تو جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے اجازت لے کر میں رخصت ہوا، اور گھوڑے پر جب میں سوار ہوا تو سرکش گھوڑے جو تھے وہ بالکل نرم ہو گئے، جن کو جہاں موڑوں مجھے کوئی تکلیف نہیں دے رہے تھے۔ پھر میں ان کے بت خانے ذوالحلیفہ والے بت خانے میں پہنچا تو ان کو توڑ ڈالا، تو وہ مقابلے کے لیے آئے، تھوڑی دیر جنگ لگی، اور بعد میں وہ سارے جو ہے وہ مسلمان ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے۔ ایک وفد جو ہے اس کے بعد بنی حنیفہ سے آیا، اور
یہ وفد یمامہ سے آیا، یمامہ، جو کہ اس میں ایک بدبخت مسلمۃ الکذاب بھی شامل تھا۔ اور یہ وفد جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا تو مسلمان ہوئے۔ تو مسلمۃ الکذاب بھی، جس نے بعد میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا جھوٹا، تو وہ بھی آ کے مسلمان ہوا۔ لیکن بعد میں جب یہ وہاں سے وفد چلا گیا تو اس نے جا کے نبوت کا دعویٰ کر دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے محمد علیہ السلام کے ساتھ نبوت میں شریک کیا ہے، اور آپ لوگ اگر میرے تابع دار ہو جاؤ گے تو تمہارے اوپر نماز معاف ہے، اور سود کھانا جائز ہے، شراب پینا جائز ہے۔ ایسی مراعات شروع کی تو لوگ اس کے تابع دار بننا شروع ہو گئے، اور اس کا اس طرح یعنی ایک تبلیغ زور پکڑ دی گئی۔ تو جب اس نے تھوڑی قوت حاصل کی تو 10 آدمی جو ہے وہ تیار کیے، اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک خط لکھا، اور خط کا متن یہ تھا کہ یہ خط جو ہے مسلمہ کی طرف ہے محمد رسول اللہ کو، اور اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی نبوت میں شریک کیا ہوا ہے، تو جو زمین کا آدھا ہے وہ آدھا ہمارا ہوگا، ہم اس پر حکومت کریں گے، اور آدھا آپ لوگوں قریش کا ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں جب یہ خط پڑھا گیا تو آپ بڑے غضبناک ہوئے، اور آپ اس وقت آپ کے ہاتھ میں مسواک تھی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ مسلمہ اگر یہ مسواک مانگے تو بھی اس کو میں نہیں دوں گا۔ پھر جو یہ خط لائے تھے 10 افراد مسلمہ کے، تو آپ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم مسلمہ کے قاصد ہیں، اور ہمارا بھی کہنا وہی ہے، جو مسلمہ کا موقف ہے وہ صحیح موقف ہے۔ تو آپ دوبارہ ان قاصدوں پر غضبناک ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ اگر قاصدوں کا قتل جائز ہوتا تو میں تمہیں ادھر ہی قتل کروا دیتا۔ پھر حضور علیہ السلام نے اس کا خط کا جواب لکھا، اور اس کا متن یہ تھا کہ تم نے سراسر جھوٹ کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ پر بہتان لگایا ہے، اور زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ زمین کا وارث بنا دیتا ہے، اور جو آخرت ہے وہ پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ تو یہ مسلمۃ الکذاب اور دوسرے نبی ان کا آگے بھی ذکر آ رہا ہے۔ تو اس 10 ہجری میں ایک دوسرا واقعہ، سب سے بڑا واقعہ حجۃ الوداع کا ہے، کہ اس میں آپ نے حج ادا فرمایا 10 ہجری میں، اور 11 ہجری میں آپ کی وفات ہے۔ وصال کی طرف، وصال کے پہلے آپ نے یہ حج فرمایا، اور اسی میں آپ نے اعلان بھی کرایا، یہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے اور 10 ہجری کا سال ہے، تو ہجرت کو 9 سال گزر چکے ہیں، 10واں سال ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنے قاصد عرب میں بھیج دیے کہ جو بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حج کرنا چاہتا ہے، حضور کی معیت میں، حضور کی مصاحبت میں، وہ تیار ہو کر مدینے آ جائیں۔ 25 ذی القعدہ اتوار یا پیر، مختلف روایتیں کا دن تھا کہ آپ حج کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ نکلنے سے پہلے آپ نے غسل فرمایا اور خوشبو لگائی، اور سلے ہوئے کپڑے آپ نے پہنے، مسجد نبوی میں 4 رکعت نفل نماز ادا کی، اور پھر ذوالحلیفہ کی مقام کی طرف آپ رواں دواں ہوئے، اور عصر کی نماز جا کے آپ نے ذی الحلیفہ میں ادا کی، 2 رکعت سفر کی ادا کی، اور
خانہ کعبہ کے لیے ہدیہ بطور ہدیہ اونٹ بھی آپ نے ساتھ لیے اور ان کو خاص قسم کے نشان لگائے کہ یہ بیت اللہ کا ہدیہ ہیں۔ تو اسی طرح آپ نے ناجیہ ابن جندب اسلمی کو حکم دیا کہ وہ اونٹوں کو یعنی اونٹوں کی سنبھال کرے اور اونٹوں کو لے آئے ادھر۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ تمہیں اجازت ہے، اگر تم ضرورت محسوس کرو تو ان اونٹوں پر سوار بھی ہو سکتے ہو۔ تو اس سفر میں، اس مبارک سفر میں آپ نے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو بھی ساتھ لیا۔ حضرت علی کو آپ پہلے روانہ کر چکے تھے یمن، اور تمام بیویوں کو جو آپ کی گھر والیاں تھیں امہات المومنین یا ازواج مطہرات، ان کو بھی آپ نے اس سفر میں تمام کی تمام اپنی ازواج مطہرہ کو ساتھ لیا اور حج کے سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ تو تقریباً 1,14,000 صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے۔ ذوالحلیفہ مقام پر آپ جب وہاں پہنچے تو آپ نے وہاں سے احرام باندھا اور حج کے لیے احرام باندھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی جناب اسماء بنت امیس نے حضرت اسماء کو بیٹا ہوا حضرت ابوبکر سے، اس کا نام محمد بن ابوبکر رکھا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیوی کو یہ ہدایت کی کہ جو بھی حج کے احکام ہیں آپ وہ کرتی جائیں گی، سوائے یہ کہ خانہ کعبہ کا جو طواف ہے وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ جب تک پاکیزگی نہ ہو جائے تو خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیا جا سکتا، باقی جو بھی احکام ہیں وہ آپ کرتے جائیں۔ تو حضرت اسماء بی بی اسماء بنت امیس وہی عورت ہیں جو حضرت جعفر کے نکاح میں تھیں پہلے، اور حضرت جعفر چونکہ جنگ موطا میں شہید ہو گئے تھے تو ان کے ساتھ جو ہے پھر حضرت ابو بکر نے نکاح کر لیا، اور حضرت ابو بکر سے کے بیٹے ہوئے محمد بن ابی بکر۔ پھر حضرت ابو بکر نے جب انتقال فرمایا اپنے دورہ خلافت میں، تو پھر بی بی اسماء چونکہ حضرت جعفر کی بھی بیوی رہی تھی اور حضرت جعفر کی بھی صغیر اولاد زیر کفالت تھی حضرت عبداللہ والے، اور وہ حضرت علی کے بھتیجے تھے، یہ بھابھی تھی۔ تو یہ جب فارغ ہو گئی، حضرت ابو بکر نے بھی انتقال فرمایا، تو پھر بی بی اسماء بنت امیس سے حضرت علی نے خود نکاح فرمایا۔ تو حضرت جعفر سے بھی بیٹے پیدا ہوئے، حضرت ابو بکر سے بھی بیٹا پیدا ہوا، اور حضرت علی سے بھی بیٹا پیدا ہوا۔ تو یہ بی بی صاحبہ کی یعنی ایک سلسلہ ہے جو کہ بیان کیا گیا کہ ان کے جو شوہر رہے وہ بڑے عالی مرتبہ رہے، حضرت جعفر ابن ابی طالب، جن کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جعفر طیار ہے۔ کتنے لوگ بازو کٹوا کے شہید ہوئے، لیکن طیار کا لقب جناب حضرت جعفر کے حصے میں آیا۔ اور ان کے بعد بی بی صاحبہ حضرت ابوبکر صدیق کی مصاحبت میں رہی، جو غار یار ہیں، جو حضور علیہ السلام کے ساتھی ہیں اور جو حضور علیہ السلام کے سسر ہیں، اور بے پناہ ان کی قربانیاں ہیں۔ اور پھر حضرت ابوبکر کے بعد، ان کی وفات کے بعد بی بی صاحبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی زوجیت میں آئیں، جو امیر المومنین ہیں، جو مومنین کے مولا ہیں، جن کو وہ نسبت اور قربت حاصل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کسی کو نہیں ہوئی، جو خاتون اطہر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے شوہر ہیں، اور جو حسن اور حسین کے بابا ہیں۔ تو اس حج کے واقعات کو انشاءاللہ پھر مزید بیان کیا جائے گا۔ یہ اپنا
حجۃ الوداع کا خاص طور پر جو خطبہ ہے حضور علیہ السلام نے دیا، اس کو بھی انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بیان کرنے کی توفیق دے، آمین۔